مولانا الیاس صاحب کے مرنے پر عبدالوہاب صاحب نے نوکری سے استعفیٰ دے دی اور نظام الدین آ کے پڑھ گئے. تو ان کے باپ آئے اور مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو گھر بھیجو، نوکری چھوڑ دی. تو مولانا یوسف صاحب نے ان کو بلایا اور کہا بھائی جاؤ نوکری کرو. اور ان کے باپ کو خوش کیا. جب وہ چلے گئے تو بلا کے کہا ڈٹے رہو ڈٹے رہو. اگر ان کو نوکری پر بھیج دیتے تو آج عبدالوہاب یہ عبدالوہاب تو نہ ہوتا. میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جنازہ میں نے دیکھا تھا جنید کا رحمت اللہ علیہ. پھر جنید کا جنازہ تو بالکل چڑیا بن گیا ان کے سامنے. توبہ توبہ توبہ. اگر سارے لوگوں پہنچ جاتے جو رہ گئے ہیں تو یہ رائمنڈ کا جتنا میدان ہے نا، اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی تھی، اتنے لوگ آ رہے تھے. تو باپ نے ان کو پھنسانے کے لیے ان کی شادی کی اجازت چاہیے مولانا یوسف صاحب سے. انہوں نے کہا بھی شادی تو کرو سنت. عجیب بات بتاؤں، شادی کی اور پہلی رات بیوی سے کہا مجھے ایک کام کرنا ہے، جب تک دنیا میں ہدایت نہ آئے میں نے کسی کام میں نہیں لگنا، تو مجھے معاف کر. اللہ لوگوں کو چنتا ہے جب کسی کام کے لیے، پھر ان کو اسی میں وہ گم کر دیتا ہے. عبدالوہاب نہ ہوتے تو رائمنڈ کا مرکز نہ ہوتا. ایک آدمی کے سر پہ صحرا ہے رائمنڈ کا مرکز، ایک. تو پھر نظام الدین میں ڈیرے ڈال لیے. فرمایا کرتے تھے ایک جوڑا ہوتا تھا تو وہ میلا ہو جاتا تو میں رات کو غسل خانے میں جا کے اسے دھوتا اور دھو کے پھر اسے گیلے کوئی پہن کے آ کے مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا تھا. پھر پنکھے کی ہوا سے وہ جوڑا خشک ہوتا تھا. دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک دھو لوں اور ایک پہن لوں. اس طرح صورتحال بنی.